السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ ڈار صاحب نے آرٹیکل 4 کنسلٹیشن جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہر سال ہوتی ہیں، ان میں انہوں نے کافی ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ گروتھ ریٹ کو 5.5% تھا بجٹڈ، بٹ انہوں نے 5% کیا ہے، اور انہوں نے جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایسٹیمیٹڈ اور بجٹڈ تھا 3.8%، اس کو بھی نیچے کیا ہے، ریز کیا ہے، 4% کیا ہے، 4.1% کیا ہے۔ کیا جو انہوں نے ری ایسٹیمیشن کیا ہے یہ سفیشینٹ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ لاٹ آف اینالسٹ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ آر سیئنگ کہ یہ ذرا کم کیا ہے، انہوں نے بہت ہی کنزرویٹو فگر دیا ہے۔ اس کو ڈسکس کریں گے آج ہمارے ساتھ فون لائن پہ دو فارمر فائنانس منسٹرز ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور سلیم منوی والا صاحب۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ظہیر عباسی صاحب جن کی بیٹ ہے فائنانس کی۔ لیٹ می اسٹارٹ with our first former finance minister, Dr. Salman Shah Sahab. Ji sir, what do you say about his downgrading? Do you think it is sufficient or did he need to do more? نہیں، I think یہ تو ایک ایکیڈیمک سوال ہے نا کہ وہ کتنی انہوں نے گروتھ کو نیچے دکھایا ہے یا ڈیفیسٹ کو کتنا بڑھایا ہے جی، وہ تو چند ماہ میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے۔ تو اصل چیزیں ہیں وہ یہ تھا کہ جب کرسٹین لاگارڈ آئی تھیں پاکستان آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں جی، اور اس وقت آپ کا مکمل ہوا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آگے آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور انہوں نے 3-4 ایریاز کی ریفارمز بتائی تھیں۔ پر ایک تھا کہ ایف بی آر کی آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی، دوسرا تھا کہ آپ کو انرجی سیکٹر کی ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور تیسرا تھا ڈوئنگ بزنس ریفارمز آپ کو کرنی پڑیں گی، انوائرمنٹ کے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بحال ہو تاکہ اکانومی ایک سسٹینیبل لیول پہ چل سکے اور آپ ایک ڈیٹ کرائسس میں نہ گھس جائیں۔ اور اس دن سے اور آج کے دن جو یہ آیا تو وہ کوئی گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ چینج نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کہا ہے کہ آپ کی ریفارمز کدھر ہیں، تو آئی تھنک وہ پولائٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ڈیفیسٹ جو ہے ہو رہے ہیں۔ اوکے، لیٹ می گو ٹو سلیم منوی والا صاحب۔ جی سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری چیز جو ہے وہ ریفارمز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی جی، نہیں دیکھیں شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم کئی دفعہ شاہ صاحب کمیٹی میں بھی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے جس کی آپ ہیڈ کرتے ہیں رائٹ سینٹ کی پریزنٹیشن کی تھی۔ جی جی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ یہ خیر مطلب میں اس گورنمنٹ پہ بلیم نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی، یا کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے ریفارمز پہ، اور ایف بی آر کے ریفارمز تو بڑے وائٹل ہیں۔ اور یہ تو دیکھیں ابھی دیکھیں سینسس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہماری پاپولیشن 250 ملین پہ چلی گئی، جو کہ یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن نے ہمیں پریزنٹیشن دی تھی کہ دس از واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ دی پاپولیشن ٹو کم آؤٹ آفٹر دی سینسس، تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں چلا جائے گا؟ یو نو مطلب آپ کا مطلب ہر چیز جو ہے نا آپ کے سارے نمبر جو ہیں وہ عجیب و غریب ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کوارٹر کی وہ آپ ذرا پڑھیں۔ میں تو سرپرائزڈ ہوں اس رپورٹ کے اوپر کہ یہ کیسے مطلب مجھے تو اسٹیٹ بینک کی اب رپورٹنگ پہ بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، جو ایک کریڈیبل رپورٹنگ ہوتی تھی ہر دفعہ، اور ہم ڈیپینڈ کرتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو کوارٹرلی رپورٹ آتی ہے دیٹ از ویری ویری ریئلسٹک اینڈ you know actually gives a real picture of what is happening. اب اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ compromises ہونے شروع ہو گئے۔ جی سلیم صاحب، ادھر I'll just slightly disagree with you because I'd like to quote something from the State Bank report. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرام سے overly وہ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، پیچھے سے وہ in their own way they are giving the right information. For example انہوں نے کہا تھا، اور یہ ڈار صاحب نے دبئی میں بھی آئی ایم ایف کی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے مینشن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی پرائیویٹ کریڈٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے کہا تھا 229.9 بلین روپیز پرائیویٹ کریڈٹ تھا، مگر اس میں ایک ڈاؤن سائڈ یہ تھا کہ 101.5 بلین almost half of it was actually
repaying loans. Or I'll refer to now Abbasi Saab, you have some data on large scale manufacturing, because उन्होंने कहा है डार साहब ने कि वो 3.5% से बढ़ रहा है on a regular basis. Could you मतलब ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है इसमें अगर आप जल्दी से हमें बता सकें. इसमें भी दो तीन चीज़ें तो बड़ी प्रोमिनेंटली आई हैं. एक तो इसमें सारा जो इनिशियली आप रिपोर्ट देखें उन्होंने कहा जी ये शुगर इज द मेन आइटम जो कि ड्राइव किया है आगे, और वो उन्होंने मेंशन नहीं किया दुबई में. बिल्कुल, which is surprising because शुगर जो है वो कह रहे हैं 52% बढ़ा है जी. 52.4% जो है ग्रोथ शुगर की हुई है in this first half of current year compared to -14 last year. तो यही बहुत ज्यादा एलिमेंट है. दूसरा जी ये जो इन्होंने नीचे कहा है, दूसरा इन्होंने और चीजें जो डिफरेंट LSM जो है, LSM में उन्होंने स्टील का कंपोनेंट जो है जी शुगर का वो 3.5 वेटेज है, मगर LSM को अगर में वो एक्सक्लूड करते हैं शुगर को 66.5% है. वो समझ नहीं आ रही डिस्क्रिपेंसी. एंड दिस सोर्स जो उन्होंने दी है स्टेट बैंक ने वो PBS है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हिच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. इसमें दूसरा उन्होंने अब स्टील सेक्टर का भी कहा है. स्टील सेक्टर में तो हमें नजर नहीं आ रहा कि स्टील तो ऑपरेशंस बंद हैं जी स्टील मिल्स की. तो ये ग्रोथ कितनी बताई है इन्होंने? स्टील की इन्होंने अभी 15.6% ग्रोथ हुई है. हाउ इज दैट पॉसिबल? देन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑटो सेक्टर. बाकी जो उन्होंने बात की थी डार साहब ने, पे उन्होंने वैसे ही वो मैक्सिमम कैपेसिटी कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक रिपोर्ट मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई है. तो ये सलीम साहब, आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज कि LSM पे जो इन्होंने कहा है दुबई में, आई थिंक दैट दीज आर फिगर्स दैट कैन बी चैलेंज्ड एंड वेदर दे आर सस्टेनेबल टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर. इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. प्लीज स्टे विद अस. Welcome back, ladies and gentlemen. I would now like to, Salim Saab, before I come to you, I would like to mention another thing that the State Bank report said. उन्होंने ये कहा था कि normally State Bank का जो data होता है import का वो differ करता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा से. एंड 10-year एवरेज उन्होंने निकाली थी, वो कह रहे थे $1.6 बिलियन की डिस्क्रिपेंसी है. मगर उन्होंने ये नोट किया है, आई थिंक दिस वाज इन अ स्मॉल फुट नोट इन द रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि फिस्कल ईयर 2015 से ये अनप्रेसिडेंटेड, उन्होंने कहा है अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ $3 बिलियन हो गया. इसका क्या मतलब है सलीम साहब? आर वी, इज द गवर्नमेंट आल्सो अंडरस्टेटिंग द करंट डेफिसिट? जी बिल्कुल. देखिए एक तो मैं आपको सिर्फ चाइना का एग्जांपल दे दूं. जी. चाइना का $4 बिलियन जो है वो अनअकाउंटेड फॉर है इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. और वो चाइना की अगर आप फिगर निकाल लें एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की फिगर निकाल लें इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, $4 बिलियन का फर्क है. तो व्हाट इज हैपनिंग टू दोस $4 बिलियन भाई? हाउ दे आर गोइंग अनअकाउंटेड फॉर बिटवीन टू कंट्रीज. सही. और ये यहाँ आप इनको देखें, ये बात कर रहे हैं रूपी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन स्टेट बैंक से दिस, हाउ कैन दे से रूपी हैज अप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. और करंट अकाउंट डेफिसिट में दे आर टेकिंग कोलिशन सपोर्ट फंड कि जी $550 मिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड के नहीं आए, इसलिए करंट डेफिसिट बढ़ गया. तो बाज चीजें मुझे नहीं समझ में आ रहा. और फिस्कल डेफिसिट को इन्होंने इतना बड़ा गैप दे दिया है, 4 to 5% इन्होंने प्रेडिक्ट किया है. और मेरे हिसाब से 5% से कम नहीं होगा फिस्कल डेफिसिट. सही. बल्कि उससे ज्यादा ही होगा. और ग्रोथ रेट का तो आपको पता है. और लेट मी टेल यू, ना ये जिक्र करते हैं सर्कुलर डेट का पेमेंट का, ना ये जिक्र करते हैं रिफंड का. आप सिर्फ ये 2 आइटम ले लेना, दिस अमाउंट टू 700 बिलियन. ये 700 बिलियन डाले ना यार, आप पे करें या ना करें, आप डालें तो कैलकुलेशन में. आप उसको डालते ही नहीं कैलकुलेशन में. सही. आप कहते हैं जी पेएबल व्हेन एबल. तो ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना.
صحیح یو ناٹ. اور اس کو تو میں ہمیشہ گورنر کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کیوں نہیں شو کرتے اپنی رپورٹ میں. گورنر صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے سلیم صاحب, ڈو یو تھنک کہ نہیں؟ مجھے تو نہیں پتا جی. آئی تھنک ہی از ریٹائرنگ ان اپریل جی جی اینڈ ہز کانٹریکٹ از ایکسپائرنگ ان اپریل ہز ٹرم. کیونکہ بعض جو انہوں نے جو ہم نے جو ہم نے ابھی مینشن کیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں, اس میں تو شاید ایکسٹینشن ان کو نہ ہی ملے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک گریٹر ایشو از ریئلی دس کہ ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ میں آنا کوئی اس وقت تک کوئی اس کے خاص انڈیکیٹرز نہیں ہے. یہ بیسکلی ایفیکٹ ریلیٹڈ اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اونلی گیم ان ٹاؤن, اور اس میں جو ایشوز آگے آ رہے کہ وہ اگر ہم اوور ایکسپینسو پروجیکٹ وہ آن لائن اس کو آپ انرجی سیکٹر میں پرٹیکولر اس کی سروسنگ ہو سکے گی یا سرکولر ڈیٹ اس کا اور بڑھے گا, اور کمپیٹیٹیونیس جو ہے آپ کی ایگریکلچر اور ایکسپورٹ سیکٹر کی وہ اس سے افیکٹ ہوگی. تو ایک پرابلم کھڑا ہو رہا ہے. آئی مین اس کو آپ ڈیٹ کرائسس کہیں یا ڈیٹ ٹریپ کہیں یا واٹ ایور, اس کو گورنمنٹ صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی, اور آئی ایم ایف اشارے دیتا ہے لیکن وہ بھی اوپنلی کھل کے بات نہیں کرے لیکن انڈیکیٹ وہ ضرور کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ ذرا دھیان دیں. لیکن یہاں جی بٹ ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف نے کوئی 16-17 ویورز دیے تھے اس پروگرام میں. دیٹ از سیلف از انپریسیڈنٹڈ isn't it؟ ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب آگے چلنا ہے. اگر ہم نے واپس آئی ایم ایف کے پاس ہی پہنچ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر واپس پہنچ جائیں. لیکن اگر اس سے نکلنا ہے تو پھر تھوڑی بہت ہل جل تو کرنی پڑے گی نا, کوئی محنت کرنی پڑے گی, کوئی ریفارمز کرنی پڑیں گی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز مجھے تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کا ریوائول نہیں ہوتا, پرٹیکولرلی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں آتی, اس وقت تک یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ اسٹیبلائز ہو گئی اور اب گروتھ کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے سلیم صاحب نے کہا ہے ہمارا جو روپی ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے, اور ہمارے ریفنڈز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ آلسو از اے ویری لارج سم. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے تو نہ ایکسپورٹس بڑھیں گی, ریمیٹنسز آر نیچرلی ڈکلائننگ بیکاز آف جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کی سارٹ آف ریسیشن ہے. تو اور جو ہمارے جو ڈار صاحب ہیں وہ اب انہوں نے پروکیور کرنا شروع کر دیا شارٹ ٹرم لونز فرام دا کمرشل بینکنگ سیکٹر. میرے خیال میں غالباً عباسی صاحب 2 بلین لے چکے ہیں ابھی تک, اور لاسٹ فسکل یہ جو تھا دسمبر میں ہمارے آؤٹ فلوز ہوئے تھے انسٹیڈ آف ان فلوز بیکاز وی ور پیئنگ بیک لونز. جی پرابلم یہ ہے کہ جو ڈار صاحب کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ڈی ویلیویشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھنا جی, ان کا فسکل یہ بہت میجر پرابلم ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے جی, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمیں رائٹلی بتا رہے تھے کہ یہ اوور ویلیوڈ اس واسطے ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ کچھ بہت ہی زیادہ لگے گا. جی ڈاکٹر صاحب اف یو کوڈ فنش یور تھاٹ آن دیٹ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو واقعی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم فسکل ڈیفیسٹ کو بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں جی تو پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانے کے لیے تو کچھ ریفارمز کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرفیئر بٹ ٹو انٹرپٹ یو, بٹ یہ جو ہے ہمارا ایکسپورٹ پیکیج اور ایگریکلچر پیکیج جو ہے کیا یہ اٹس ناٹ انف ٹو یو ریکن؟ نہیں, یہ تو آئی تھنک دیز آر ون ٹائم ایک قسم کی کرائسس سچویشن میں جب وہ آگے ہیں جسٹ ٹو گیو دیم بریدنگ روم. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس میں سب سے بڑی انرجی کاسٹ ہے, اگر وہ کاسٹ آپ نیچے نہیں لے کے آئیں گے تو وہ
ٹیکسٹائل والے جو ہیں اسی جب ان کا یہ پیکج ختم ہوگا تو وہیں آ جائیں گے. اور ابھی تک تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہمیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ریفنڈز ہیں اور اوور ویلیوڈ روپی ہے, اس سے جو بھی ہمیں ٹیکس کے تھوڑے بہت کنسیشن دے دیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو ورلڈ وائڈ, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی میں خاصی چیزیں ہیں جو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی اتنی خراب ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر تو کوئی چیز ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ چینی کی بات ابھی کر رہے تھے پہلے کہ چینی نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے, بٹ وہ اگر دنیا کی پرائس کے مطابق دیکھیں گے تو وہ یہاں پاکستان میں وہ 40% زیادہ مہنگی ہے. لیٹ می گو, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. لیٹ می گو ٹو سلیم صاحب. جی سر, آپ کے فائنل تھاٹس آن claims by Dar Saab. First of all, do you believe his data? دیکھیں جی میں تو شروع سے ایگری نہیں کرتا, ڈار صاحب سے ڈس ایگریمنٹ رہتا ہے ان کے ساتھ تھرو آؤٹ, مگر میں دیکھیں why are we always trying to misstate facts, مطلب ہمیں اس سے ملتا کیا ہے, ہم سوائے پوائنٹ جی وہ وزارت رہتی ہے, آپ کا پرائم منسٹر خوش رہتا ہے, ہم اس کے علاوہ تو اس میں کچھ بھی اچیو نہیں کرتے. اگر آپ فیکچوئل بات کریں اور فیکٹس دیں کہ جی یہ فیکٹس ہیں اور دس از ویئر وی اسٹینڈ اینڈ دس از واٹ از آور پوزیشن, اس میں خرابی کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ اپنے آپ کو پھر انیبل کریں گے. کیوں اس ڈیلیما میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پازیٹیو شو کرنی ہے. یار اف اٹ از ناٹ پازیٹیو, show the negative side and show what we need to do to make it positive. That's right. تو یہ جو ہماری approach ہے نا of trying to manipulate and trying to show figures which are not true, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ بالکل ختم ہونی چاہیے, اور اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ڈی لنک کیا جائے منسٹری آف فائنانس سے. وہ کریں گے نہیں, فائنانس بڑی دفعہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں نہیں ہوتے تو سڈنلی اٹ از نو لانگر ریلیونٹ. جی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے ان کو دکھایا ہے کہ یہاں آپ نے اوور اسٹیٹ کیا ہے, لیٹس ڈسکس اٹ. پی بی ایس کو انہوں نے دعوت دی ہے, بٹ پی بی ایس 4 سال ہو گئے, ڈار صاحب نے پہلے سال کہا تھا کہ جی میں ابھی کرواتا ہوں میٹنگ, تو ابھی تک وہ میٹنگ نہیں ہوئی. نہیں وہ کیونکہ اس کو یوز کرتے ہیں نا, آپ جب اس کو یوز کریں گے ٹو مینیج فگرز, ٹو مینیپولیٹ فگرز, تو پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کیسے رکھیں گے. تھینک یو سلیم صاحب, اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آئی نو یو بوتھ آر ویری بزی. تھینک یو فار کمنگ ٹو دس شو, اینڈ آلسو عباسی صاحب. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ ڈیٹا جو ہے وہ ہی سسپیکٹ ہے, اور جب تک کہ اس کو آپ ریئلسٹک نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ڈسیبل کر دیں گے ٹو فارمولیٹ پالیسیز دیٹ ول بی افیکٹو. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.